بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ساتھی نے کیا تھا کہ شہرام نام رکھنا کیسا ہے، تو آج ہم ویڈیو کے اندر جو ہے نا شہرام نام کے اوپر جو ہے نا روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے حروف کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا تلفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کے رکھنے کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ تو چلے آگے چلتے ہیں کہ جی شہرام کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں شین، ہا، را، الف، میم۔ تو بعض اس کو شہرام پڑھ دیتے ہیں، بعض اس کو شہرام پڑھتے ہیں۔ تو شہرام کہنا یہ تو درست ہے، شہرام یہ درست نہیں ہے۔ شہ کوئی لفظ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کسی کا تلفظ اس طرح کا نکل گیا ہو وہ الگ بات ہے۔ تو اصل میں یہ شین کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہاں ساکن ہے، آگے را کے اوپر زبر ہے، آگے الف اور میم۔ تو اس کا معنی جو ہے وہ معنی اس کا بادشاہ کا آتا ہے، بادشاہ کا، کہ مطلب کہ اس کے معنی ہیں بادشاہ۔ تو بہرحال یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بادشاہ کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کا اب حکم کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ نام رکھنا جائز ہے، نام رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ جس طرح کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ سب سے جو کائنات کے افضل ترین لوگ تھے وہ انبیاء علیہ السلام تھے، تو ان کے ناموں پر کوئی نام رکھا جائے۔ جس طرح بہت سارے مشہور جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور کچھ غیر مشہور بھی ہیں، جیسا کہ حضرت سب سے زیادہ جو مشہور ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچے کا نام محمد رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عیسیٰ رکھا جا سکتا ہے، موسیٰ رکھا جا سکتا ہے، شیث رکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ادریس رکھا جا سکتا ہے، اور یوشع ایک نبی ہے وہ ان کا نام رکھا جا سکتا ہے، ذوالقرنین رکھا جا سکتا ہے، اور ذوالکفل اتنا یونیک نام ہے، کبھی ہم نے ہمارے معاشرے میں تو ہم نے ابھی تک سنا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نام رکھے جا سکتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ آپ کے ساتھی جو جتنے بھی ہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر جو ہے نا صحابہ کرام کی صفات آئی ہیں، اور بہت سارے مشہور صحابہ بھی ہیں اور بہت سارے غیر مشہور صحابہ بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنا لی ہوئی ہے کہ 100 صحابہ کے نام جو بہت زیادہ یونیک ہیں۔ تو لڑکیوں کے نام رکھنے ہو تو لڑکیوں کے ناموں کے اوپر بھی 20 جنتی لڑکیوں کے نام سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی صحابیات ہیں۔ تو بہرحال نام رکھنے میں جو ہے ہم کو ایسے نام رکھنے چاہیے جو کہ کسی کے ساتھ منسوب ہوں، ٹھیک ہے، کسی کا نام ہو۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ، تو لیکن ابو بکر یا صدیق یہ ان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب فاروق ہے، تو فاروق بھی جو ہے نا نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذو النورین، یہ تو چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر بھی کہا جاتا ہے، تو حیدر نام رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے صحابہ، ابو عبیدہ، ٹھیک ہے، عامر نام تھا ان کا، تو ابو عبیدہ بن جراح، تو ابو عبیدہ نام رکھ لیتے ہیں، عبید اللہ نام رکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے عامر نام رکھ لیتے ہیں، عادل نام رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ تو وہ صحابہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور غیر مشہور صحابہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو ان کے ناموں پر نام رکھ لینا چاہیے۔ بہرحال
شہرام نام رکھنا یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر کوئی نام رکھا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔